حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا کچھ دنوں کے لیے، تو انہوں نے وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ان الفاظ کے ساتھ اپنے معاملات میں نرمی اور اپنے معاملات میں فضل و کرم اللہ رب العزت کا وہ چاہا، تو کئی دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر اپنا فضل و کرم فرمایا۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑا کچھ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی بھی جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو وہ بھی صبر کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے برداشت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ فوراً بھی اللہ چاہے تو ممکن ہے، لیکن اللہ چاہے تو کچھ دن آزمائش کے آپ پر رہ سکتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ نے تو بڑا واضح کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو جب تکلیف پہنچے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی رائگاں نہیں جاتا، بلکہ اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے میرے امتی کو۔ تو آپ کا وہ جو آزمائش میں لمحہ گزرے گا، ٹائم گزرے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے حوالہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ کیا۔ آپ چاہتے تو دعا فرماتے، آنن فانن وہ معاملہ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے ہمیں سکھایا، تربیت فرمائی کہ 3 سال اگر میں اس آزمائش میں گزار سکتا ہوں تو تم بھی گزارو۔ میدان کربلا میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعائیں فرماتے تو کون سا کام تھا جو نہ ہوتا، لیکن آپ نے بھی دعاؤں کی بجائے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے ان آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی اور کامیابی سمیٹی۔ تو ہمارے لیے جی بالکل نہیں، وہ تو اللہ کی رضا مقصود و مطلوب تھی کہ رب اس کام میں راضی ہے تو ہم راضی ہیں۔ وہ امت کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو دعا کریں تو رب العزت سب کچھ ہمارے لیے نارمل کر دے۔ تقدیر جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے دعا سے۔ اگر آپ کی تقدیر دعا سے ٹل اور بدل سکتی ہے تو امام علی مقام کی دعا سے کیوں نہیں ان کی تقدیر بدل سکتی تھی، ٹل سکتی تھی؟ لیکن انہوں نے ہمیں تربیت دی کہ جب رب کی رضا مطلوب و مقصود ہو جائے تو پھر آزمائشوں میں ہمت اور صبر کے ساتھ انسان ڈٹتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں، لیکن کس چیز کی؟ استقامت کی، کس چیز کی؟ دین کی سلامتی کی۔ اور جو بات آپ نے پہلے کی کہ جب بھی رب سے مانگیں صحت و عافیت مانگیں۔ عافیت اتنی یعنی بجائے صبر کے عام عوام کے لیے، عام عوام چونکہ مشکلات میں صبر کم ہی کر پائے گی، تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ تعلیم دیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میرے سامنے ہے کہ آپ نے ایک بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مصیبتوں پر صبر کی دعا کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تم مصیبتوں پر صبر کی دعا نہیں، اللہ سے مصیبتوں کے لیے عافیت مانگو تاکہ تم پر مصیبتیں آئیں ہی نہیں۔ کیوں تم مصیبت میں صبر نہیں کر پاؤ گے، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم عافیت مانگیں اللہ سے، جب بھی دعا کریں اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں امن عطا فرما، ہمیں پریشانیوں سے حفاظت عطا فرما۔ لیکن پھر بھی اگر آزمائش آ جائے تو اس میں اللہ سے دعا ضرور کریں، لیکن یہ بھی حوصلہ رکھیں کہ وہ اللہ آپ سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آزمائش 1 دن 2 دن 4 دن ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ اور دعا ضائع نہیں جاتی، دعا کرتے ہی آپ کو ریلیف ضرور ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، دل کو حوصلہ ملتا ہے، آپ کی ڈھارس بنتی ہے، حوصلہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ اس دعا کی برکت ہوتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ رائگاں نہیں ہے، دعا ضائع نہیں ہے۔ ٹائم ایک ضرور ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ آپ نے کاٹنا ہے، لیکن دعا سے آپ کے وہ ریلیف جو ہے اس کے اثرات آپ کو فوری محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو وقتی طور پر صحیح لیکن افاقہ ضرور محسوس ہوتا ہے، اسی طرح دعا کرتے ہی آپ کو اپنی پریشانیوں میں ایک امید کی کرن نظر آ جاتی ہے، آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک حوصلہ پڑ جاتا ہے، اور وہ دعا کی برکت ہوتی ہے۔ اور اللہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک خوبصورت